اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں جناب محمد علی سرودی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ سرودی صاحب۔ شام در شام چلیں گے تیری یادوں کے چراغ، شام در شام چلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ مہمان خصوصی سحر انصاری صاحب، شعراء اکرام اور معزز خواتین و حضرات، آج کی شام ہم اپنے بانی درسگاہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن آف ناردرن کیلیفورنیا کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہر سال کی طرح ہماری آج کی محفل دو نشستوں پر مشتمل ہے۔ پہلی نشست میں ہم اپنی ایسوسی ایشن کی کارکردگی اور علی گڑھ انڈاومنٹ فنڈ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور دوسری نشست محفل شعر و سخن کی ہے، جس میں آپ مقامی اور عالمی شہرت یافتہ شعراء کے کلام سے محظوظ ہوں گے۔ سامعین، ہماری ایسوسی ایشن 1996 میں وجود میں آئی، اور پچھلے 19 برس سے ہماری ایسوسی ایشن بے ایریا میں ہونے والے علمی، ادبی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہے، لیکن ہمارا اہم اور بنیادی مقصد ہے سر سید کی تعلیمی تحریک کو آگے بڑھانا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، میں اپنے اسپانسرز اور ڈونرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری آج کی یہ محفل آپ سب کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے کرم فرماؤں کی فہرست میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہیں ڈاکٹر طلعت حسن اینڈ کامل حسن، ڈاکٹر اشرف حبیب اللہ فرام کمپیوٹرز اینڈ اسٹرکچرز، مسٹر اینڈ مسز سید سروت فرام چاندنی ریسٹورانٹ، مسٹر جمال قریشی فرام JQ American Corp, Mrs. Reshma Heather and her team from My Fam Company, Mr. Satish Tarpal, Mr. and Mrs. Zahid Khajani, Urdu Academy اور انڈیا کمیونٹی سینٹر۔ ایک دفعہ پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کی پشت پناہی کے بغیر آج کی یہ محفل منعقد نہیں کی جا سکتی تھی۔ سامعین، ہماری ایسوسی ایشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی دلجوئی کا احترام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے اہم مقصد کو نہ بھولیں، یعنی سر سید کی تعلیمی تحریک کو آگے بڑھانا۔ لہٰذا اب میں دعوت دیتی ہوں ہماری ایسوسی ایشن کے روح رواں ڈاکٹر شہید خان کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو کریں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی، عزم محکم کی بدولت دل رہا ثابت قدم، عزم محکم کی بدولت دل رہا ثابت قدم، سینکڑوں طوفان اس ساحل سے ٹکراتے رہے۔ ڈاکٹر شہید خان۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ سب سے مشکل کام سب سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے، آنے والی چیزیں آگے کی آسان ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک جو ہمارا انڈاومنٹ کا پروگرام ہے، ایک اسکول، کئی اسکول کو ہم لوگ انڈیا میں سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور سے ایک علی گڑھ میں اسکول ہے ہمارا اسکول، اس کے بارے میں میں کچھ بتاؤں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، اسی کا ایک انگلش میں ورژن پچھلی سال ہم لوگوں نے دکھایا تھا
लोगों ने ये कहा, एक सजेशन था कि उर्दू की महफिल है और आप इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, तो इस मरतबा एक कोशिश की गई है कि उसका उर्दू वर्जन आप लोगों के सामने पेश किया जाए। ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाऊंगा, उसके बाद एक 4-5 स्लाइड में अपनी पिछले साल की रिपोर्ट कि हम लोगों ने क्या किया है, आगे क्या करने का प्रोग्राम है इसके तहत। और कुछ लोग अभी इसी स्कूल को, हमारी कम्युनिटी के कुछ सीनियर ख़वातीन हज़रात उसको देख के आए हैं, तो मैं चाहता हूँ उनसे भी आप आंखों देखा हाल सुने, और फिर उसके बाद हमेशा की तरह फिर आपके सामने एक बार अपील की जाएगी। आप लोगों का काफ़ी अरसे से हमारे साथ ताउन रहा है और आप ही की बदौलत हमारा ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है, तो आप लोगों की जनरसिटी हमारे साथ रही है और फिर उम्मीद ये है कि आज भी आप मायूस नहीं करेंगे। तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, ख़वातीन और हज़रात, मैंने तो अपना वादा पूरा किया कि उर्दू की महफिल में आपको उर्दू की डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बेहतर अल्फाज में मैं इस प्रोजेक्ट को बयान कर सकता था। इससे पहले कि इसमें आगे बढ़ा जाए, इस प्रोग्राम के सिलसिले में फंड रेजिंग एफर्ट को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ कुछ बच्चे प्लेज फार्म्स, डोनेशन फार्म्स लेके आपकी टेबल्स तक आ रहे हैं। लाइट्स खोल दीजिएगा, बहुत से लोगों का चेहरा नहीं नज़र आ रहा। पिछली मरतबा ये मैं गलती कर चुका हूँ कि फंड रेजिंग अंधेरे में की थी, तो इस मरतबा मैं चाहता हूँ कि पूरे हाल में हो ताकि ऑडियंस से भी हमारा जी दैट्स बेटर। 280 लोगों में तकरीबन 270 लोगों को तो मैं नाम से जानता हूँ यहाँ जो मौजूद हैं आज की महफिल में, तो उम्मीद यह है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं नाम ले लेके लोगों से कहूँ। आपकी टेबल्स पे प्लेज फार्म्स मौजूद हैं। जो भी आप इस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिस स्कूल के बारे में आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, वहाँ एक बच्चे का 1 महीने का खर्चा सिर्फ $10 है। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड और बता दूं आप लोगों को। यह हमारा जब से एसोसिएशन वजूद में आई है, जब से हमारा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, और ये आप लोगों का ताउन है कि जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ अलीगढ़ से जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, अब तक तकरीबन 2000 बच्चों की तालीम में मदद कर चुके हैं पिछले 17 साल में। इसमें हर क्लास के, हर सूबे के, हर मज़हब के, हर ज़बान की बोलने वाले बच्चे शामिल हैं, जिनको कि आप लोगों के ताउन से उनकी तालीम में हम लोगों ने मदद की है। हमारी एसोसिएशन 100% वॉलंटियर बेसिस पे चलती है। जितना भी आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, 100% ऑफ दैट मनी गोज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। वी हैव नो ओवरहेड कास्ट। जो कुछ थोड़े बहुत हमारे अखराजात प्रिंटिंग के, पब्लिसिटी के, आप लोगों की टेबल पे अलीगढ़ एजुकेशन एंडाउमेंट के फंड के पेंस मौजूद हैं। गुजारिश है कि आप लोग जाएं तो अपने साथ में लेके जाएं, दूसरे लोगों को पेश करें, ताकि हमारे प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो। तो इस 100% देयर इज नो ओवरहेड कास्ट। जो थोड़े से प्रिंटिंग के और पब्लिसिटी वगैरह पे अखराजात होते हैं, वो हम वहाँ से पूरे करते हैं। जो यहाँ की कंपनीज आपके डोनेशंस को मैच करती हैं, वो पैसा जो है हम दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलीगढ़ के जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, द मनी डजंट एक्सचेंज द हैंड्स, ऑल द मनी इज डिपॉजिटेड इन द यूनिवर्सिटी अगेंस्ट द फीस ऑफ द स्टूडेंट। हमारी एसोसिएशन 5103C टैक्स एग्जम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, द मनी इज टैक्स डिडक्टेबल। एक तो ये स्कूल के फीडर इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम हैं। उसके अलावा हम दूसरे स्कूलों में भी और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों की तालीम के लिए मदद करते हैं, और उसमें ख़र्चा कम्स अबाउट $30 a month, $1 a day। हमारा यही स्लोगन है, और जो इसमें मंथली डोनेशंस के लिए हम अपील करते हैं, वो यही लोगों से करते हैं कि आप लोग ऑटोमेटेड डिपॉजिट के लिए साइन अप कर लें, $1 a day। साल के आखिर में आपको रिसीट मिल जाएगी फॉर $360,
اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس سے کہیں زیادہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس سے جس طرح سے آپ کا بجلی کا، پانی کا، دوسری طرح کے بل جو ہیں آپ کے منتھلی چیکنگ اکاؤنٹ سے چلے جاتے ہیں، ایک اس میں سے انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے بھی پیسے نکل جاتے ہیں۔ بہت سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے منتھلی آٹومیٹڈ ڈپازٹ میں جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے، اور وہ پچھلے کئی سال سے کنسسٹنٹلی اس پروگرام میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے کالج اور یونیورسٹیز کی $30 اے منتھ۔ اسکول کا جیسے میں نے عرض کیا تھا $10 اے منتھ، $120 اے ایئر۔ تو جو ہمارا اسکول ہے اس کو پچھلے تقریباً 4 یا 5 سال سے ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، 50 بچوں کو ہر سال۔ بچے جب یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو باقی اسکول جو آپ نے دیکھے، عائشہ ترین اسکول، علی گڑھ ماڈرن اسکول، اقرا اسکول، اس میں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک اسکول ہم نے اور سلیکٹ کیا ہے، علی گڑھ ماڈرن اسکول، جس کو عاصم رضوی صاحب بہت خلوص کے ساتھ کافی عرصے سے چلا رہے ہیں۔ وہاں یہ بچے، وہاں بھی وہی خرچہ ہے، حالانکہ وہاں کی فیس تھوڑی زیادہ ہے، لیکن ہم ابھی ان کو وہی $10 پر منتھ کے حساب سے ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاتھرس کے اطراف میں بہت سے اسکول ہیں۔ علی گڑھ میں پروفیسر نفیس صاحب سے جو لوگ واقف ہوں گے، وہ بہت خلوص کے ساتھ ان اسکولوں کو چلا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک اسکول لڑکیوں کے لیے ہے، سائمہ منصور اسکول، اس کو کافی عرصے سے ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ مسائل وہاں خواتین کے ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکیں، تو اس کے لیے وہاں ووکیشنل ٹریننگ، جسے مہیلا مرکز کہتے ہیں، وہ بھی شبیر میموریل سوسائٹی کے اندر میں قائم کیا گیا ہے۔ وہاں خواتین کو مختلف چیز کی سلائی کی، کڑھائی کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ $150 to $100 پر منتھ کا اس کا خرچہ ہے، اور وہ اٹ واز ایٹ دا ورج آف کلوزنگ اٹ۔ تو ہم سے جب پروفیسر راشد حیات صدیقی صاحب اور ان کی بیگم جو اس مرکز کو چلا رہے ہیں، ان کی یہ اپیل آئی کہ اگر آپ اس بیکمنگ ڈیفیکلٹ ٹو سسٹین اٹ، تو اگر آپ لوگ کچھ مدد کر سکتے ہوں تو اس پروگرام کو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کے تعاون سے ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور وہ بھی پروگرام کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو 2014 میں آپ لوگوں کے تعاون سے we gave the scholarship, supported the schools for about $44,000. The credit goes to all of you. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ لوگ بہت جنرس ہیں۔ I cannot ask for anything more from this audience۔ آپ لوگ اتنی دور سے یہاں آتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگ مشاعرے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پیچھے یہ ایک مقصد ہے، اور آپ لوگ یہ طے کر کے آتے ہیں کہ ہم مشاعرے سے تو محظوظ ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک کاز ہے اس کو بھی سپورٹ کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا سپورٹ کے لیے۔ یہ ایک ہم لڑکیوں کے اسکول کو فیض آباد گرلس ایجوکیشن کا کئی سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ پچھلے سال جب اس کی اسکالرشپ ڈسٹریبیوشن کی سیریمنی ہوئی تھی، اس کی کچھ پریس رپورٹ۔ اس سال ابھی چونکہ اگست میں یونیورسٹیز اسکولز کھلے ہیں، تو اس جسٹ بگننگ آف دی اکیڈمک ایئر، لیکن ابھی ہمارا اسکالرشپس کے لیے ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے، اپلیکیشنز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب اس کی پروسیس شروع ہوگی۔ فیض آباد میرا خود ارادہ ہے اس مرتبہ ان اسکولز کو وزٹ کرنے کا، اور انشاءاللہ 15 اکتوبر کو وہاں پروگرام ہے جس میں میں خود شریک ہوں گا۔ وہاں پچھلی مرتبہ جب بھی ان کے وہاں اس طرح کے پروگرام ہوئے تو وی پارٹیسپیٹڈ ان دوز پروگرام تھرو اسکائپ اور تھرو دی ٹیلیفون۔ تو اس مرتبہ انشاءاللہ ان پرسن آئی ول گو اینڈ وزٹ آل دی اسکولز۔ فیڈر انسٹیٹیوشن، اگین وی وانٹ ٹو انکریز دی نمبرز۔ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا تو وی کین انکریز دی نمبر فرام 50 to 100 اسٹوڈنٹ۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی کریٹیو پروگرام ہے جو ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے باسٹن میں، اس نے شروع کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ہماری آرگنائزیشن، ہیوسٹن کی آرگنائزیشن، پرویز جعفری صاحب یہاں موجود ہیں،
اور بھی اس کے علاوہ کئی آرگنائزیشن اس پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہیں. It's a very simple program. اس میں بھی کوئی money doesn't change hands. بچوں کو کمپٹیشن کے ذریعے سے جنہوں نے جو گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے یو ایس کینیڈا یا ویسٹرن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو ایک کمپٹیشن کے تحت سلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ ٹافل کا ایگزام دیتے ہیں. جب اس میں سیٹسفیکٹری ان کا اسکور آتا ہے پھر جی آر ای کی ان کو تیاری کروائی جاتی ہے. تو وی پے فار دیئر ٹافل then GRE, and after that we pay up to 5 universities application fees. اور الحمدللہ اس پروگرام ہماری ایسوسیشن انڈاؤمنٹ فنڈ اور باقی اور آرگنائزیشن کے تعاون سے ہر سال تقریباً 5, 7, 10 بچے ویسٹرن یونیورسٹیز میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی تک up to the beginning of this month, or as of I said today, تقریباً we have already given the scholarships worth about $35,000. اس میں کچھ ڈیولپمنٹ کے ڈیڈیکیٹڈ ڈونیشنز ہیں جو لوگوں نے اسکولز وزٹ کیے ہیں اور ان کی جو وہاں خستہ حالی دیکھی ہے، جس کا بھی کچھ دیر میں آپ آنکھوں دیکھا حال سنیں گے. تو لوگ اتنا متاثر ہوئے، انہوں نے کہا بچوں کو تو اسکالرشپ دیا ہی جا رہا ہے لیکن ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ اسکول کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی کچھ کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے دے اسپیسیفکلی گیو منی فار دی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اب اس سال ہمارا پروگرام وہی وی وانٹ ٹو کنٹینیو ایکسلنس ان ایجوکیشن. کالج یونیورسٹی پچھلی سال ایک آئی آئی ٹی کانپور کے بچے کو بھی ہم نے سپورٹ کیا ہے. ووکیشنل ٹریننگ، بہت سے بچے جو فرسٹ جنریشن لرنرس ہیں دے نیڈ سم بوسٹ کہ ان کو کچھ کوچنگ یا کچھ ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو آرگنائزیشنس ہیں ہندوستان میں جو بچوں کی ٹیوٹرنگ اس کے لیے کر رہی ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے طور پہ سپورٹ کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پروگرام ہے. اس سال کے جو پروجیکٹس ہیں دی ٹوٹل کاسٹ for all these projects for 1 year is about $100,000. We have already received the donations or the pledges for half of that money, and it mostly came from the people in this room. اس وقت تقریباً یہاں 300 لوگ اس محفل میں موجود ہیں اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے اس $50,000. اگر آپ لوگ اپنی چیک بک نہیں لائے ہیں، کریڈٹ کارڈ کا بھی آپشن ہے. پے پال کے ذریعے سے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ہمارے والنٹیئرس روم میں ٹہل رہے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو کریڈٹ کارڈ پہ بھی پے کر سکتے ہیں. یو کین پے اٹ آئیدر ان ون اماؤنٹ ون ٹائم اور یو کین سائن اپ فار دی منتھلی ڈونیشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس روم میں جتنے لوگ ہیں آدھے لوگ بھی اگر منتھلی ڈونیشن کے لیے $1 اے ڈے پروگرام کے لیے سائن اپ کرتے ہیں تو شاید یہ جو ٹائم آپ کا اس میں خرچ ہوتا ہے یا فنڈ ریزنگ میں اس کی ضرورت نہ پڑے. اینڈ دین آئی کین کم ہیئر اینڈ شو 2 or 3 slides اینڈ گیو یو دی اینوئل رپورٹ کہ کیا اب تک ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اس سال شروع میں جنوری میں ہماری کمیونٹی کے 2 بہت سینئر ممبرز جو ہماری ایسوسیشن کے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، ان کا علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی باوجود اس کے کہ جنوری کا مہینہ ہندوستان میں علی گڑھ میں خاص طور سے بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ کچھ اسکول ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا حکم تھا کہ ان کو بند کر دیا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہ کو جا کے وزٹ کر کے آئیں. میری مراد ہے ان لوگوں میں شیلا باجی کی اور نہال بھائی کی. یہ دونوں لوگ اس اسکول کو وزٹ کر کے آئے جس کی بھی آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی تھی. میں گزارش کروں گا کہ شیلا باجی یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جو وہ کچھ وہاں سے دیکھ کے آئی ہیں، جو بھی انہوں نے دیکھا ہے اچھا تھا برا تھا، وہ اپنی آنکھ سے یہ دیکھا حال سنائیں تاکہ آپ کو یہ ہو کہ یہی نہیں ہے کہ یو آر ٹیکنگ مائی ورڈس فار اٹ کہ بھائی یہ ایک صاحب ہیں کالی شیروانی پہن کے ہر سال آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وی ہیو ٹو ایکسیپٹ ہز ورڈس. میں سمجھتا ہوں کہ آپ شیلا باجی کے سے ہی منہ سے سنیں کہ وہ کیا دیکھ کے آئے ہیں.
خواتین و حضرات، آپ سے مخاطب ہونے کے لیے شہید صاحب نے مجھے صرف 2 منٹ دیے ہیں، اور ان 2 منٹ میں آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں۔ پیغام میں بہت کچھ ہے، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ چند الفاظ میں اپنی پوری داستان آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بذات خود ایک پری اسکول ٹیچر ہوں، اور مجھے چھوٹے بچوں سے بہت زیادہ انسیت اور بہت محبت ہے، اور میں بچوں کی کمپنی میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہت محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنی دنیا کے سارے غموں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول چکی ہوں۔ اپنی دوستوں سے کہتی ہوں یہ میری تھیراپی ہے، جو کہ واقعی ہے۔ میرا اتفاق ہوا ہندوستان جانے کا اور علی گڑھ ہی جانے کا، اور وہاں پہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس اسکول کو بھی وزٹ کرنے گئی جس کا نام ہے ہمارا اسکول، اور جس کا پتہ ہے اسٹریٹ نمبر 6 ملا کا نگلا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا پائی کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ اس محلے کا نام ہے جس میں وہ اسکول قائم ہوا ہے۔ میں اس اسکول گئی، اور جیسا کہ شہید صاحب نے بتایا کہ میں بہت سردی کے زمانے میں وہاں گئی تھی، یہاں سے گئی تھی، بہت سارے کوٹ اور سویٹر پہننے کے باوجود مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور میں وہ اسکول جو تھی وزٹ کرنے گئی، جبکہ گاڑی میں اتنا زیادہ کوہرا تھا کہ بالکل آگے کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال ڈرائیور صاحب ہمیں خیریت سے اسکول تک لے گئے، اور وہاں میں نے بچے آئے ہوئے تھے، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ بچے جو پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن اسکول میں موجود تھے، اور ان کے ٹیچرز ان کو پڑھا رہے تھے، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میری نظریں بھی چھوٹے ہی بچوں کی طرف، کیونکہ وہی میرا فوکس ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود بچے وہاں پڑھے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بارش بھی ہوتی ہے تو بھی یہ بچے آ جاتے ہیں، کبھی لیٹ آتے ہیں، کبھی برساتی میں پہن کے آتے ہیں، کبھی صرف ایک پلاسٹک اپنے سر پہ پلاسٹک کا ٹکڑا ڈھانک کے آ جاتے ہیں، لیکن آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو یہ سب دیکھ کے کچھ خوشی بھی ہوئی، کچھ افسوس بھی ہوا، کچھ آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور کچھ مسکراہٹ بھی آئی ان بچوں سے باتیں کر کے، کیونکہ وہ اتنی پیاری پیاری باتیں مجھ سے کر رہے تھے۔ میں نے ان سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ہوائی جہاز اڑانے کا شوق ہے، مجھے کہانیاں لکھنے کا شوق ہے۔ بچوں نے ڈرائنگز کی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے تحفہ بھی دیا، اور یہ تحفہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں ان بچوں کی ڈرائنگز ہیں، اور انہوں نے اپنے تصورات کا اظہار اپنی ڈرائنگ کے ذریعے کچھ الفاظوں میں کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ان کو مدد دی ہے۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان بچوں میں اور ان بچوں میں، یہاں کے بچوں میں وہاں کے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے بھی وہی خواب ہیں، ان کی بھی وہی خواہشات ہیں، وہی تمنائیں ہیں، ان کے تصور میں بھی وہی خوبصورت دنیا ہے جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکیں جس کا کہ انہیں پورا حق ہے۔ ان کو حق ہے کہ وہ گرم کپڑے پہنیں، ان کو حق ہے کہ وہ خواب دیکھیں، ان کو حق ہے کہ وہ پڑھیں لکھیں، اور ان کے پاس کتابیں ہوں، پینسلیں ہوں۔ یہاں تک کہ اسکول چھوٹا سا گھر تھا، اور اس میں 2 یا 3 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا، اور ہر کمرے میں 2 کلاسز ایک ساتھ ہو رہی تھیں بغیر کسی ڈیوائیڈر کے۔ تھوڑے سے بچے ادھر بیٹھے تھے، تھوڑے سے بچے ادھر بیٹھے تھے، ادھر والی ٹیچر ان پہ چلا رہی تھی، ادھر والی ٹیچر ان پہ چلا رہی تھی، کچھ تھوڑا سا کنفیوژن بھی تھا، لیکن بچے اپنے کام کر رہے تھے۔ تو یہ سب دیکھ کے ہوا کہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پوری طرح ہر چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے میں بھی اس اپیل کا ایک حصہ ہوں، اور آپ لوگوں تک اپنے ہمارا اسکول کے بچوں کی آواز پہنچا رہی ہوں، تاکہ آپ فراخ دلی سے ان کی مدد کر سکیں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے ان کو کچھ تحفہ بھیجیں گے تو آپ فراخ دلی سے کام لیں گے۔ اس چیز کو نظر انداز نہیں کریں کہ وہ بچے وہاں آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ بہت کمپلشنز کے باوجود ہم لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ بہت ہی صاف قسم کی فنڈ ریزنگ کی جائے۔ جیسا انشاءاللہ باجی نے فرمایا کہ وہ بچے واقعی اس چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان تک کچھ مدد پہنچے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ
بیان کروں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں جو میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم از سو بگ کہ وہاں پاورٹی، ایجوکیشن کے مسائل، اور آپ لوگ یہاں 300 لوگوں میں اور وہ بھی اتنا صافلی پیسے مانگتے ہیں، اس سے وہاں کیا فرق پڑے گا؟ کتنے لوگوں کی زندگی، بہرحال زیادہ لوگوں کی زندگی تو نہیں ہوگی، لیکن چند لوگوں کی زندگی میں آپ بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں. ایک بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک صاحب صبح کو بیچ پہ واک کرنے کے لیے گئے تو رات میں جو ہائی ویوز آئی تھیں تو بہت سی اسٹار فش جو ہیں وہ بیچ پہ سینڈ پہ آ گئی تھیں. تو ایک بچہ جو ہے وہ اٹھا کے پانی میں پھینک رہا تھا. تو ایک بزرگ گزرے کہہ لے سن واٹ یو ڈوئنگ، یہاں تو ہزاروں لاکھوں اسٹار فش پڑی ہوئی ہیں، ایک 15 منٹ میں سورج نکلے گا اینڈ دے ول آل ڈائی، سو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دی لائف آف دیز اسٹار فش. تو اس چھوٹے سے بچے نے ایک اسٹار فش اٹھائی اور پھر پانی میں پھینکی. اس نے کہا آئی میڈ دی ڈفرنس ان دی لائف آف دس ون. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ آن یور لیول. small number of people but you can make a big difference. آپ لوگوں کے پاس، سب کے پاس سیل فون موجود ہیں. بہت سے لوگوں نے میں دیکھا پلیج بھی کی. آئی ایم شیور کہ پیپل آر ڈونیٹنگ آن کریڈٹ کارڈ اینڈ چیکس. کوئی بھی اماؤنٹ چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ جو بھی کر سکتے ہوں وہ اپنے طریقے سے اس پروگرام میں ہماری مدد کریں. اور اگر آپ ابھی بھی موقع نہیں ملا ہے آپ کو پلیج فارم بھرنے کا، آپ کی ٹیبل پہ موجود ہے، تو میری گزارش ہے کہ ٹیک یور سیل فون آؤٹ، ٹیکسٹ یور پلیج آن دس نمبر. کوئی بھی اماؤنٹ ہو، جسٹ پلیج، سینڈ یور پلیج $10, $20, $100, whatever you can. It's my responsibility to follow it up. کہ اگر آپ کے گھر پہ بھی مجھے آنا پڑے پلیج کلیکٹ کرنے کے لیے، I will do it as long as you pledge on this number. تو خواتین و حضرات، ابھی ہمارے صدر صاحب کا بھی خطبہ ہوگا، مہمان خصوصی صاحب بھی آپ لوگوں سے خطاب کریں گے. ظاہر ہے اس کے بعد مشاعرے کا بھی پروگرام ہے. پچھلی سال میں ترانہ بھول گیا تھا، امید یہ ہے کہ اس سال نہیں بھولوں گا. احمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ ترانہ مت بھولیے گا. تو بہرحال دس از یور چانس. اور ہمارا فنڈ ریزنگ کا 2 اپیل ہوتی ہیں. ایک بار ہم رمضان میں اپیل بھیجتے ہیں آپ لوگ کو، دوسری سر سید ڈے کے موقع پہ. اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بہتر ٹریبیوٹ سر سید کے لیے ہو سکتی ہے کہ آپ سر سید کے ایجوکیشنل مشن کا آپ لوگ حصہ بنیں. تو یہیں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امتل صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. اور اگر ضرورت ہوئی تو میں آپ کی ٹیبل پہ میں حاضر ہوتا ہوں. اور امید یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز میں ہماری مدد کریں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ شہیر صاحب اور شہلا باجی. خواتین و حضرات، میں سمجھتی ہوں کہ اس پریزنٹیشن نے یقیناً آپ کے دلوں کو چھوا ہوگا. 100 سال پہلے سر سید احمد خان نے ملک و ملت کو تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی بخشی اور قوم میں غور و فکر کی قوت پیدا کی. لیکن جیسا کہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا یا شہلا باجی کی زبانی سنا یا شہری صاحب کی رپورٹ میں دیکھا کہ آج بھی کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ہونہار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں لیکن ان کے خواب پورے نہیں ہو پاتے. تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گی کہ للہ آپ ان بچوں کے خوابوں کو ان کی تعبیر دے دیں. یہ میرا بہت ہی پسندیدہ شعر ہے ساحر کا شعر کہ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی ڈس لے گی جان و دل کو، کچھ ایسے کی جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکے. شکریہ. ابھی شہید صاحب نے جو ذکر کیا، جو اپنے ذاتی تجربات تھے، ابھی پچھلے سال
एक दिन अचानक सुबह हमारे फ़ोन की घंटी बजी और एक फ़ोन आया कि हमें किसी ने आपका नंबर दिया है कि हमें हमारी बेटी को स्कॉलरशिप की सख्त ज़रूरत है, और अगर आपसे ये स्कॉलरशिप ना मिला तो मेरी बेटी की तालीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। उन्होंने कहा कि आप शायद मुझे भूल गई हों, लेकिन आपको याद होगा कि जब आप मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही थी तो मैं आपके ऑफिस में अकाउंटेंट था, और मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरी बीवी के खर्चे से हमारा घर चलता था, लेकिन अचानक वो ऐसी बीमार हुई कि वो अब जॉब नहीं कर सकती। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में से कोई भी अभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। मैंने अपनी बच्ची से कहा कि अपनी तालीम ख़त्म करके जो भी तुम्हें छोटा मोटा जॉब मिलता है कर लो, ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। उस बच्चे ने जवाब दिया कि अब्बा, मैं कोई छोटा मोटा जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है और मैं हर तरह से कोशिश करूँगी कि मुझे कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप मिल जाए। और कब, कहाँ, कैसे उनको हमारा नंबर मिला। मैंने शहीर साहब से रब्ता किया, हमने यहाँ से उनको स्कॉलरशिप की रकम अरसाल की, लेकिन उस बीच में थोड़ा सा वक्फा ऐसा था कि वो एक गैप आया कि शायद उसकी वजह से उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। लेकिन हमने उसे ईमेल भेजी और कहा कि ये ईमेल वहाँ के वाइस चांसलर को दिखा दो, अपने डिपार्टमेंट को दिखा दो कि हमने यहाँ से रकम अरसाल कर दी है, लिहाजा उसका दाखिला कैंसिल ना करें। और उन्होंने हमारी बात की लाज रखी, उस बच्ची का दाखिला कैंसिल नहीं हुआ। इस साल उस बच्ची ने फिर एप्लीकेशन भेजी है, और जो उस बच्ची का और उसके वालिद का जो शुक्रिया का ख़त आया, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जितनी दफ़ा मैं वो ख़त पढ़ती हूँ, हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद कहीं ना कहीं हम किसी घर में कोई चिराग चला रहे हैं। आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, तहत पर इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। अब आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सचिंदर नाथ को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आपसे खिताब करें। सचिंदर नाथ। ख़वातीन हज़रात, सदर तकरीब जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, मोहतरम शोराए करीम और अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का हमारी एसोसिएशन के 18वें सर सैयद डे सेलिब्रेशन में इस्तकबाल करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी समाइन का कि आपने अपनी मसरूफियत से चंद लम्हे निकाल कर हमारी महफिल में शिरकत की है। ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्पॉन्सर्स का, जिनकी जनरस डोनेशन और सपोर्ट की वजह से आज की महफिल सच पाई है। Sir Syed has already given a powerful message of education. Education, teachers, institutions, they are all the integral part of the education system. But I still feel that teachers are the most important link between the student and the education. We all have been blessed with so many good teachers in our life. We are all prosperous just because of education. As Shahid Bhai just mentioned about the programs we run for the teachers, for the students and the institutions. I also like to start some program for the teachers. They also need the support from us. They are the part of our society. And you must be knowing that Kabir का एक दोहा है, गुरु गोविंद दाऊ पढ़े कागे लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए. I learned from my parents that teachers should be regarded the highest in the society. They told me that you should respect your teacher more than themselves. So even I thought you must be thinking the same way. So I'm talking to Shahid Bhai, AEF and our board members so that we can start some program for the teachers. For this support, we need more donations. As Shahid Bhai already told you that we are lack of funds for supporting the students, but we need more funds to support the new programs. So I request you, all of you, to please donate generously to the AEF so that we can start some more programs.
The other thing which I like to talk today about the membership drive. We have so many people in the Bay Area who are from the AMU, but we have not so much members in the organizations. We have so many well-wishers, but we like to invite all of you to become the members of the AMU Alumni Association. We need your skills, we need your opinion, we need your expertise. You know, when we come on a common platform, then we can take the organization to a different level. We can start some more community-based programs. So please join the AMU membership. Our membership is open to allies and non-allies, so you all are welcome to join it. And the last thing, this program has been conducted by us, but it has been done with the hard work for so many volunteers and members of the AMU Alumni Association. I like all of you to please give a round of applause to our hard-working volunteers. Thank you so much. Please keep enjoying the rest of your evening. Khuda Hafiz. बहुत बहुत शुक्रिया सचिंदर नाथ, आपने बहुत ही कम अल्फाज में बहुत ही मौसर तरीके से हमसे खिताब किया और अपनी बात हमारी सामने तक पहुँचाई।